بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سال 2064 میں دنیا کی آبادی انتہائی اضافے پر پہنچ جائے گی اور 9 ارب 70 کروڑ تک پہنچنے کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سال 2100 میں پاکستان کا شمار دنیا کی زیادہ آبادی والے ممالک میں ہوگا۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے تحت ہونے والی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زیادہ تعلیم کی وجہ سے شرح پیدائش میں کمی آئے گی اور عالمی آبادی 44 سالوں بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق کے مطابق سال 2064 میں دنیا کی آبادی 9 ارب 70 کروڑ تک پہنچنے کے بعد سال 2100 میں کم ہو کر 8 ارب 80 کروڑ رہ جائے گی۔ اس تحقیق کے مطابق بھارت، نائجیریا، چائنا، امریکہ اور پاکستان 22ویں صدی کے آغاز میں دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک ہوں گے۔ موبائل اور ٹیکنالوجی کی معروف کمپنی اوپو نے موبائل چارجنگ کے مسئلے سے پریشان صارفین کے لیے دنیا کا تیز ترین 125 واٹ چارجر متعارف کروایا ہے۔ 4000 mAh موبائل بیٹری کو 125 واٹ فلیش چارجر ٹیکنالوجی صرف 5 منٹ میں 41% اور 20 منٹ میں 100% چارج کر سکتا ہے، جس سے صارفین کے وقت میں بچت ہوگی۔ یہ چارجر جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے، تاہم ابھی ان کی قیمتوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ دوستو، لیمو وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیمو میں وٹامن بی، کیلشیم، فاسفورس اور پوٹاشیم بھی مختلف مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بے شمار فوائد کے حامل لیمو کو جب پانی میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کے فوائد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے نہار منہ پانی میں لیمو کا رس نچوڑ کر پینے سے پورے دن کے لیے آپ کے نظام ہضم کو اپنے امور سر انجام دینے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ لیمو کا پانی پینے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جسم میں موجود زہریلے مادوں کو باہر نکال دیتا ہے اور یوں انسان چست و توانا رہتا ہے۔ صبح سویرے لیمو کا شربت پینے سے جب جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اور نظام ہضم میں تیزی آتی ہے تو یہ عموماً جلد کو صحت مند بناتے ہیں۔ لیمو میں پایا جانے والا وٹامن سی جلد اور ہڈیوں کی پیداوار کو بھی فروغ دیتا ہے۔ لیمو کا شربت چہرے کو ایک خاص چمک فراہم کرتا ہے۔ وزن میں کمی کے لیے لیمو کا شربت یا رس ایک بہترین مشروب ہے۔ ان میں پایا جانے والا فائبر وزن میں کمی لانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈپریشن میں کمی بھی لاتا ہے۔ لیمو وائرل انفیکشن کے خلاف ڈھال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور گلے کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چونکہ یہ ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کو تیز کرتا ہے، اس لیے ہمارا جسم مختلف انفیکشن کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سنگاپور لیبارٹری میں تیار کردہ گوشت فروخت کے لیے پیش کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ایڈجسٹ کمپنی نے بتایا کہ ان کی کمپنی نے سنگاپور فوڈ ایجنسی سے منظوری کے بعد لیبارٹری میں تیار کردہ گوشت سے چکن بائٹس تیار کیے ہیں اور انہیں ملک بھر میں لانچ کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر اس گوشت کی قیمت عام چکن جتنی ہو سکتی ہے، لیکن جب پیداوار بڑھ جائے گی تو قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ کافی اور چائے دنیا میں سب سے زیادہ پیے جانے والے مشروب ہیں۔ دونوں ہی نہایت ہی پاپولر ہیں۔ یہ آپ کے جسم میں توانائی کی سطح بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس کی بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو انسان کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کافی اور چائے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا جو سیر پر نکلا، راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھا اور گرم پانی پینے کے لیے منگوایا۔ وہاں ایک پودے کا ایک پتا اس پانی میں گر گیا اور پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے سونگھا تو خوشبو بھی بھلی معلوم ہوئی، چکھا تو ذائقہ پسند آیا۔ بس پھر ان پودوں کے پتوں کا استعمال شروع ہو گیا جو اصل میں چائے کے پتے تھے۔ کافی ہم تک کیسے پہنچی، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کالدی نامے ایک چرواہے کی بکریوں نے آس پاس لگی جھاڑیوں کے کچھ بیج کھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وجد میں آ کر کودنے لگی۔ چرواہا بکریوں کی اس حرکت سے بڑا پریشان ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے بھی ایک بیج چبا ڈالا اور وہ اسی کیفیت سے دو چار ہو گیا۔ یہ تھا کافی کا بیج، جس میں سرور انگیز کیفیت پائی جاتی ہیں۔ آج بھی جب بدن میں خون کا دباؤ کم ہو جائے تو کافی کا ایک کپ خون کے دباؤ کو اوپر لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 15ویں صدی میں بابا بودن نامی ایک فقیر عربستان کے ملک یمن سے
کافی کے 7 بیج کمر بند میں چھپا کر بر صغیر میں لایا، بعد ازاں یہاں چھوٹے پیمانے پر کافی زراعت کا آغاز کیا گیا۔ 1840 میں پہلی بار بر صغیر کے جنوبی علاقے کرناٹک میں کافی کی زراعت اور پیداوار بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ دوستو، کافی کی ایک پیالی میں 11% وٹامن B2، 6% وٹامن B5 اور 2% میگنیشیم ہوتی ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدن میں چربی کم کرنے میں مددگار ہے اور جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ کافی اور چائے دونوں ہی انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ کافی اور چائے دونوں میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، لیکن کافی میں زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ کیمیائی مرکبات ہوتے ہیں جو آپ کے بعض حالات میں کینسر یا شوگر جیسے امراض کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ کافی پیتے ہوئے اینٹی آکسیڈنٹس کے فوائد کے حصول کے لیے اعتدال پسندانہ رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ مقدار سے صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چائے اور کافی میں سے کون سی چیز زیادہ مفید ہے؟ تاحال واضح طور پر کسی ایک کا نام لینا ممکن نہیں ہے، اس کا انحصار آپ کی صحت پر ہے۔ اگر آپ محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو کافی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیا کرونا نتھنوں سے جسم میں داخل ہونے پر پھیپھڑوں کی بجائے براہ راست دماغ پر برق رفتار حملہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں شدت سنگین ہوتی ہے، چاہے پھیپھڑوں سے کرونا کلیئر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین کا کہنا تھا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کرونا نظام تنفس کی بیماری ہے، ضروری نہیں کہ درست ہو۔ ایک بار جب یہ دماغ کو متاثر کر لیتا ہے تو جسم کے ہر حصے کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ دماغ ہمارے پھیپھڑوں، دل اور ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ ایک بہت ہی حساس عضو ہے۔ اس تحقیق کے رزلٹ طبی میگزین جرنل وائرسز میں شائع ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ رزلٹ سے یہ وضاحت کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کچھ مریضوں کی حالت بظاہر بہتر محسوس ہوتی ہے اور پھیپھڑوں کے افعال میں بہتری آتی ہے، مگر پھر حالت اچانک بگڑتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ نتنوں کے راستے داخلے سے کرونا کو دماغ کی جانب سے سیدھا راستہ ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دماغ جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جہاں کرونا چھپنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ایسا مدافعتی رد عمل پیدا نہیں ہوتا جو جسم کے دیگر حصوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں کرونا کی سنگین شدت کو دیکھتے ہیں اور ہارٹ اٹیک، فالج اور طویل المیعاد سونگھنے یا چکھنے کے حصوں سے محرومی جیسی علامات کو دیکھتے ہیں، اور یہ سب پھیپھڑوں کی بجائے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں کھجور کے درختوں کی مجموعی تعداد 47 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں عجوہ کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ہے۔ ملک میں کھجور کے پھلدار درختوں کی تعداد کے لحاظ سے مدینہ منورہ کا تیسرا نمبر ہے۔ یہ سعودی عرب میں کھجور کے درختوں کی مجموعی تعداد کا 15.2 اور ملک میں کھجور کی مجموعی پیداوار کا 14% ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2016 میں مدینہ منورہ میں کھجور کی پیداوار کے سیکٹر کو مزید ترقی دینے کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 2 اہم منصوبے شروع کیے گئے تھے، جو ابھی جاری ہیں۔ اسلام آباد میں ایک چور شہری کی گاڑی کے ٹائر چوری کر کے لے گیا اور جاتے ہوئے گاڑی کے مالک کے لیے معافی نامہ بھی چھوڑ گیا۔ یہ واقعہ بنی گالہ میں پیش آیا، جہاں چور نے پبلک نیوز سے وابستہ ایک صحافی کی گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور وہاں ایک تحریری نوٹ چھوڑ گیا۔ اس نے لکھا کہ مجھے معاف کر دینا سر، میں بہت غریب بندہ ہوں، یہ کام مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، پلیز سر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بد دعا نہ دیجیے گا۔ آخر میں اس نے لکھا کہ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ اسد علی نامی ٹویٹر صارف نے جس گاڑی کے ٹائر اتارے گئے اس کی اور چور کے چھوڑے گئے خط کی تصاویر ایک ٹویٹ میں پوسٹ کی ہیں اور واقعہ صارفین کو سنایا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔